إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المنافقون مدنی سورت ہے. اذا جاءک المنافقون، اور جب آئیں آپ کے پاس منافق، قولو تو وہ کہتے ہیں، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے اس پہ. واللہ یشہد، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، ان المنافقون لکاذبون، منافقین لکاذبون، کہ البتہ یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں. یعنی زبان سے جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ بجائے خود وہ بات تو سچی ہے لیکن خود یہ جھوٹے ہیں. یہ جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ چونکہ العلیم ہے، دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ منافق جو ہیں یہ اوپر سے اظہار کر رہے ہیں اسلام کا اور اندر ان کے کفر بھرا ہوا ہے. ایسے منافق کو اعتقادی منافق کہتے ہیں. منافقت دو طرح کی ہوتی ہے جیسے ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے، ایک ہوتی ہے اعتقادی منافقت اور ایک ہوتی ہے عملی منافقت. پچھلی سورہ میں ہم نے عملی منافقت کے بارے میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں کہ سورہ ممتحنہ میں کہ عملی منافقت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جھوٹ بولنا، اسی طرح امانت میں خیانت کرنا اور وعدہ کرنا اور پورا نہ کرنا، لڑائی جھگڑے میں گالم گلوچ کرنا، نمازوں میں سستی کرنا، یہ ساری کیا ہے؟ ریاکاری کرنا، دوسروں کو دکھانا نیکی کر کے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عملی منافقت میں آ جاتی ہیں. لیکن اعتقادی منافق جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ صرف زبان سے اقرار کرتے، اور یہاں پر اعتقادی منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے بنا لیا ہے اپنی قسموں کو ڈھال تو انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے. انہم ساء بے شک وہ کتنا برا ہے، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں. اپنی قسموں کو ڈھال بنانے سے مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قسم کھاتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے اس چیز کی کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ قسمیں کھاتے ہیں ان کے سامنے، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ سیف ہو جاتے ہیں مسلمانوں کی پکڑ سے. اس کے بعد وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، پھر جب وہ اپنے جیسے لوگوں کے بیچ میں آتے، دوسرے کفار کے پاس آتے تو انہیں کیا کہتے؟ اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ بے شک ہم تو تم لوگوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے. تو یہ اپنی قسموں کو دوسرے کی پکڑ سے بچنے کے لیے ڈھال بناتے تھے. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا، لا الہ الائی لا الہ الائی، نہ یہ ادھر کے نہ یہ ادھر کے. یہ صرف اپنے دنیاوی فائدے کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کبھی ایک طرف چلے جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف چل جاتے ہیں. غزوہ بنو نذیر میں بھی انہوں نے یہی کیا. پیچھے آپ سورہ حشر میں بھی پڑھ کے آئے کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو یقین دلا دیا تھا کہ ہم عبداللہ بن ابی نے کہ میں 2000 لوگوں کے ساتھ آ کر تمہارے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑوں گا. لیکن پھر نہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ انہوں نے لڑنا تھا، اور اگر یہ لڑنے کے لیے آ بھی جاتے کسی طرح ہمارے بندے تو بھی یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے.
تو منافقین کیا کرتے ہیں؟ اپنی زبانوں کے ذریعے، اپنی قسموں کے ذریعے اپنی ڈھال بنا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ کسی کی بھی پکڑ میں نہ آئے اور دونوں طرف سے فائدے اٹھائیں. ذالک بانہم آمنوا، یہ بوجہ اس کے کہ وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو مہر لگا دی ان کے دلوں پر اللہ نے، پس وہ سمجھتے نہیں ہیں. اچھا، اب یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ اصل میں یہ ہے کہ جب شروع میں اسلام آیا تو انہوں نے ایمان لانے سے مراد ایمان کا اقرار کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایمان کا اقرار کر کے مسلمانوں میں شامل ہو گئے. اور کفر کرنے سے مراد ہے کہ دل سے ایمان نہیں لائے اور اسی کفر پر قائم رہے جس پر وہ اپنی ظاہری اقرار اور ایمان سے پہلے قائم تھے. یعنی اس کو اس طرح سمجھیں کہ جب انہوں نے خوب سوچ سمجھ کر سیدھے ایمان اور صاف کفر کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے بیچ کا راستہ اختیار کیا، یعنی اوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر، تو پھر اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا، تو اللہ نے بھی پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان سے یہ توفیق چھین لی کہ وہ سچے مسلمان جو ہیں وہ بن سکے. ان کی سوجھ بوجھ کی صلاحیت مفقود ہو چکی. قرآن سورہ بقرہ میں بھی آپ نے ان کے بارے میں پڑھا نا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں شعور ہی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سمجھ ہی نہیں، یہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، ہدایت کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے جو ہمیں قرآن کریم سے سمجھ آتی ہے کہ جو جتنی لینا چاہتا ہے نا اس کو اتنی ہی ملتی ہے. جو جتنی ہدایت لینا چاہتا ہے اس کو اتنی ہی ملتی ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو ساری کی ساری ہدایت ملے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری کی ساری ہدایت کا انتظام کر دیتے ہیں. جو یہ چاہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے گزارے لائق ہو جائے، میں تھوڑا مطلب مجھے بھی لوگ پریکٹسنگ سمجھیں اور میرے مطلب ٹھیک ہے نمازیں سیدھی ہو جائیں، ٹھیک ہے روزے میں رکھنا شروع کر دوں باقاعدہ، بس اتنا ہی کافی ہے. وہ ادخلوا فی السلم کافہ نہیں کرنا چاہتا تو اس کو اتنی ہی توفیق ملتی ہے. اسی طرح یہ ہمیں کہاں سے پتا چلا کہ اتنی ہی توفیق ملتی ہے؟ جب سورہ بقرہ میں ہم نے منافقوں کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا، اس میں ہم نے منافق کہہ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. جتنا انہوں نے کرنا چاہا اتنی اللہ نے ان کو توفیق دے دی. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ادخلوا فی السلم کافہ نہیں کرتا نا تو وہ خود ہی نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے اور خود ہی نیکیاں ڈھاتا چلا جاتا ہے. مطلب اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، الٹیمیٹلی اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا. جب ہم پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہوتے تو ہم خود بخود اپنی نیکیاں ضائع کرنے والے ہو جاتے ہیں. کہیں عقیدے میں خرابی کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں، کہیں ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں، کہیں اللہ کے کسی اور حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں اور انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. اور جو لوگ ہدایت پانا نہیں چاہتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو نیک سمجھے، بس اتنا ہی چاہتے ہیں، تو آپ یقین کریں لوگ ان کو نیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت کے معاملے میں زبردستی نہ کسی کو ہدایت دیتے نہ کسی کو گمراہ کرتے. زبردستی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی اللہ تعالیٰ چور بنا دیں گے، اس کی تقدیر میں چور بننا لکھا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جھوٹا بنا دے. یہ سراسر صحیح اور غلط کی جو چوائس ہے یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں. ہاں وہ اپنے نفس کے بہکاووں میں آتا ہے، شیطان کے بہکاووں میں آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں لینا چاہتا. جہاں آپ سب کا یہ تجربہ ہوگا کہ جتنا ہم بچنا چاہیں برائی سے اتنا ہم بچ جاتے ہیں. جتنا ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اب مثال کے طور پر جب آپ یہ پتہ لگ جاتا ہے آپ کو کہ چغل خوری یا غیبت کرنا جو ہے یہ خلاف ہے اللہ کے احکامات کے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، پھر آپ سوچتے ہیں کہ اگر فلاں کوئی آ رہا ہے اور یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو کسی تھرڈ فورتھ پرسن کی برائی زبان سے نکل جاتی ہے، آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، آپ گر گراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں کرنا چاہتی، میں نہیں کرنا چاہتی. آپ یقین کریں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ برائی کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ غیبت کریں. آپ کے اندر کر ہی جائے گا، آپ دوسرے کو روک دیں گے یا اللہ تعالیٰ دوسرے کی زبان ہی روک دیں گے اور کوئی ایسی بات ہوگی ہی نہیں. یہ چیز آزما کے دیکھیں، جتنا آپ اللہ سے مانگیں، اگر آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری نماز جو ہے اس کو ایسا اور ایسا کر دیں اور آپ اس کے لیے گڑ گڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آپ کی نماز ویسی ہی ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہدایت کے معاملے میں نا بس بین رہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گزارے لائق چلتا جائے سلسلہ. تو گزارے لائق سلسلہ جو ہوتا ہے نا وہ پھر گزارے لائق اجر دلاتا ہے.
ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ذالک بانہم، یہ جو ان کے دلوں پر مہر لگی ہے وہ اس وجہ سے لگ گئی ہے کیونکہ انہوں نے سوچ سمجھ کے پلان کر کے یہ سازش تیار کی کہ ہم اوپر سے مسلمان ہو جائیں گے اور اندر سے ہم مسلمانوں کی جڑیں کاٹیں گے اور ہم اپنے دنیاوی فائدے اٹھائیں گے. تو یہ ان کا سمجھا بوجھا پلان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زبردستی ہدایت نہیں دی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب آپ دیکھیں انہیں، تو عجیبُکَ اجسامہم، آپ کو اچھے لگیں گے ان کے اجسام. وَإِن يَقُولُوا، اور اگر وہ بات کرے، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، آپ سنتے رہ جائیں ان کی بات کو. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، اب یہ منافقین کا حال کھولا جا رہا ہے. تھوڑا سا میں آیت کا ترجمہ پورا پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے، پھر میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ گمان کرتے ہیں کہ ہر بلند آواز کو اپنے اوپر ہو. ہم العدو فاحذرہم، وہی دشمن ہیں پس آپ محتاط رہیے ان سے. قاتلہم اللہ، غارت کرے انہیں اللہ. ان یؤفکون، کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں. اچھا، اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر منافقین کے نام نہیں بتائے گئے. اب پتہ ہے کہ 11 منافق تھے، 11 سے 12 یا شاید 17، جن کا غزوہ تبوک کی واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو ان کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے تھے، جو پھر حضرت حنظلہ کو جو ہے وہ غالباً اگر میں اس کو کنفیوز نہیں کری نام کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا. حذیفہ بن یمان، ایگزیکٹلی جزاک اللہ خیر. حذیفہ بن یمان تھا نام، حنظلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو ان کو بتایا تھا اور ان کو منع کیا تھا کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں. لیکن سورہ منافقون میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی کچھ نشانیاں بتائی تھی منافقوں کی. اب ہمیں پتا ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس کے ساتھ 300 سے زیادہ اس کے ساتھی تھے جو اس طرح کے رویے رکھتے تھے. اب وہ تو تھے اس وقت ہم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ ہم تو ایسا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ہم عقیدے میں سچے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہم ان باتوں میں گرفتار تو نہیں ہو گئے؟ شیطان کے ان پھندوں میں ہم تو نہیں آئے ہوئے؟ منافقوں کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، بہت خوبصورت، پہننا اوڑھنا بڑا شاندار، اپنے آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھتے ہیں. چونکہ یہ دنیاوی فائدے اٹھانے والے ہوتے ہیں تو یوزلی یہ جو ہیں دنیاوی طور پر اچھے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، تو صحت بھی ان کی اچھی ہوتی ہے عام طور پر. یہ نہیں کہ ہر صحت مند شخص منافق ہوتا ہے، میں ویسے بات کر رہی ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں آپ دیکھیں گے اسکن گلو کر رہی ہے کیونکہ کھانا پینا وافر مقدار میں ہے، ٹینشن کوئی نہیں ہے، دنیا کھلی وافر، ان کو اللہ تعالیٰ پھر ان پہ دروازے کھول دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے اب یہ اس دور میں آپ دیکھیں کہ جب مدینہ میں مسلمان جو ہیں وہ گزارے لائق ان کے پاس کھانے پینے کو ہوتا تھا اور مسلسل جنگیں ہیں. ٹھیک ہے، 6 شعبان کی بات ہو رہی ہے اور اس سے پیچھے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلسل جنگیں ہیں چل رہی ہیں. 6 ہجری سے پیچھے آپ دیکھیں غزوہ احزاب بھی ہے، پھر احد ہے، پھر اس کے بعد تبوک ہے. کرتے کرتے مسلمان جنگوں میں ہیں اور کوئی اتنا متومل نہیں لگتا شکل و صورت سے یا پہننے اوڑھنے سے. لیکن یہ چونکہ اپنی دنیا کو بچائے رکھتے تھے تو یہ جو ہیں بظاہر بہت ٹھیک ٹھاک لوگ لگتے ہیں. پھر وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کرے تو آپ ان کی باتیں سنتے رہ جائیں. باتیں اتنی خوبصورت کہ انسان جو ہے وہ بس کہے کہ کیا علم ہے اس کے پاس اور کیا اس کی دانش ہے اور کتنا زبردست یہ بولتا ہے. اور آپ نے ایسے خطیب سنے ہوں گے کہ آپ سنتے ہیں اور آپ سنتے چلے جاتے ہیں اور ان کی محفلوں میں لوگ رو رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر ایسے خطیب جو ہیں وہ نعوذ باللہ منافق ہیں، ایسی بات نہیں، لیکن
بہت زیادہ لفاظی کرنا، بہت مشکل الفاظ استعمال کرنا، یا ایسی مجالس میں جہاں سننے والوں کی اتنی استطاعت نہ ہو وہاں پر اپنے علم کا روب جھاڑنا، یہ بھی منافقت کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسان بیسیکلی اپنے آپ کو بجائے دوسروں کو ہدایت کا پیغام پہنچانے کے وہ اپنی علمی روب ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یوزلی جو منافق ہوتے ہیں وہ باتوں کے غازی ہوتے ہیں، وہ جیسے اقبال کہتا ہے نا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو یہ جو گفتار کا غازی ہونا نا، ہمیں اس پہ تھوڑا فوکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ جی ہم بڑے اپنے جسم اور اپنے لباس اور ان چیزوں میں بہت وہ ہیں۔ ہم اس بات پہ دیکھیں کہ کہیں ہم باتیں تو نہیں بہت زیادہ کرتے، ہم دعوے تو نہیں کہیں بہت زیادہ کرتے، میں ایسی، میں ویسی، اور میرے بچے ایسے، اور میری ایسی کوششیں، اور میرا ایسا کام، اور میں پیچھے بھی آپ پڑھ کے نا سورہ نور میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے میں کرنا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی پاکیزگی کا دم نہ بھرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تمہیں مل گئی ہے یہ پاکیزگی، ادروائز تمہاری تو یہ توفیق نہیں ہے تمہاری کہ خود کے تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکو۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم ایسا تو نہیں ہے۔ اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، سورہ جمعہ میں آپ نے پڑھا کہ آپ وہ بات منہ سے کہیں جو آپ کرتے نہیں ہیں، ان کاموں کے دعوے کریں جو آپ کرتے نہیں ہیں۔ تو منافق بیسیکلی عام عرف عام میں، اردو میں بھی جب ہم منافق کسی کو کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ منہ پہ کچھ ہے اور اندر سے کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ منہ پہ کچھ ہونا اور اندر سے کچھ اور ہونا، عمل کچھ ہونا اور قول کچھ اور ہونا، قول اور فعل کا تضاد جو ہے یہ مومن میں نہیں ہوتا، یہ منافق میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں بہت کانشیس رہنا ہے اس چیز میں کہ اب یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ چونکہ میں تو کر ہی نہیں سکتی عبادت اس طرح کی، تو بس میں اب چوپی ٹھان لوں، نہ میں کسی کو کہوں کہ تم اس طرح اور اس طرح نماز پڑھو، نہ میں کسی کو اچھی بات بتاؤں کیونکہ میں خود نہیں کرتی۔ نہیں، ہم نے خود کرنا ہے، لازم کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہے ہی نہیں نا چوائس کہ ہم کہیں کہ چلو میں نہیں کرتی، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کام تو کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ کام سالڈ ہونا چاہیے، باتوں سے زیادہ ہمارا عمل متاثر کرنے والا ہونا چاہیے، ہمارے عمل سے سیکھیں، ہمارے بچے ہمارے عمل سے سیکھیں۔ یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائیکالوجی جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے، بہت چھوٹا بچہ، حتیٰ کہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ 1.5 سال کا بچہ، سال کا بچہ جو بولنا بھی نہیں سیکھتا، چلنا بھی نہیں سیکھتا، آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ مسلح پہ بیٹھ جائیں گے وہ بھی الٹا سیدھا ہو کے مسلح پہ بیٹھے گا، کہیں پہ کارپیٹ کا کوئی ایسا پیس دیکھ لے گا جس کی شکل مسلح سے ملتی جلتی ہے، اسی کے اوپر جو ہے وہ اپنے تئیں وہ اس طرح کے ایکشنز کرنے شروع کر دیتا ہے، جیسا آپ بولتے ہو ویسے بول۔ تو آپ نے تو نہیں اس کو سکھایا ہوتا کہ آپ اس طرح کرو۔ تو عمل جو ہے وہ سب سے بڑی تبلیغ ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم باتیں زیادہ کریں۔ اب ہماری مجبوری کیا ہے، بینگ ان اے کلاس آپ کو بولنا پڑے گا۔ آپ اگر میں چپ کر جاؤں گی تو آپ یو کانٹ سی می، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، آپ اس لرننگ جو ہے وہ عمل کے ذریعے نہیں ہے۔ تو جب آپ کلاس روم میں ہیں تب تو آپ کو بولنا پڑے گا، لیکن جہاں آپ معاملات کر رہے ہیں، جہاں آپ معاملہ کر رہے ہیں، وہاں آپ کا عمل آپ کی زبان سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ورنہ کیا ہوگا، اگر ہم صرف گفتار کے غازی رہیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہے، وہ اجر کی بجائے جو ہے وہ الٹا ہمارے، اگر ہم خود اس پہ عمل نہیں کریں تو ہماری بیڈ بکس میں جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو ایسا جو ہے وہ سراسر نقصان ہے۔ یہ منافقوں کا کام ہوتا ہے کہ زبان سے دعوے کرتے رہنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے، اور جب وقت آئے تو اس وقت بالکل چپ کر کے پیچھے وہ پھر آ جاتے ہیں بعد میں، جیسے غزوہ تبوک میں آگے ایکسکیوزز دینے کہ جی وہ یہ وجہ ہو گئی تھی اور وہ وجہ ہو گئی تھی۔ اور پھر یاد رکھیے کہ جب انسان اس طرح کا رویہ مسلسل رکھتا ہے، مسلسل، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ جب انہوں نے اپنے ٹیڑھا ہونا پسند کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ تو یہ ہمارے اگر ہم مسلسل ایک برائی کرتے چلے جا رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی پرواہ نہیں ہوتی، کہتے ٹھیک ہے، لیٹ اٹ گو، کرنے دو، اس کو ایسے ہی کرنے دو۔
جبکہ جو مومن ہوتا ہے، جس کی انٹینشن ہوتی ہے کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی اللہ کی طرف سے ہی کوئی مجبوری آ جاتی ہے، کوئی آڑ آ جاتی ہے، تو اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس مجبوری کو، چونکہ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، وہ تو جانتے ہیں کہ دل کی تڑپ تو بڑی تھی، اس کی کوشش تو بڑی تھی، پر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ حالات موافق اس طرح نہیں دیے اور وہ کام نہیں ہو سکا، تو اجر آپ کا پکا۔ یہ تو مزے کی بات ہے کہ ہمارا معاملہ علیم الخبیر کے ساتھ ہے، یہاں تو کوئی ایکسکیوز والی بات ہی نہیں۔ آپ کیا ایکسکیوز دیں گے اس کو، کیا ایکسکیوز دیں گے جو آپ کو آلریڈی جانتا ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اپنے افعال اور اپنے اعمال کے اوپر فوکس کرنا ہے اور اس کو ڈیلی بیسس پر اچھا کرنے کی کوشش کرنی۔ ڈیلی بیسس پر ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اچھا میری آج کی نماز جو ہے وہ کل سے بہتر ہو، کوشش کرنی ہے نا، کوشش تو کر ہی سکتے۔ اچھا مجھے یہ کام کرنا ہے، میں نے کل یہ کام نہیں کیا، میں یہ کام کر لوں۔ اچھا میں اور کس طرح نیکی کر سکتی ہوں، میں اور کس طرح ابلاغ کر سکتی ہوں، کس طرح سے میں اچھے جو ہے وہ بات دوسروں تک پہنچا سکتی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ نئے نئے آئیڈیاز، نئے نئے کام سوچیں، کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سجھا دیں گے انشاءاللہ، اور جتنا ہم فرمانبرداری کرنا چاہیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کأنہم خشب مسندہ، یہ بالکل ایسے ہیں جیسے کوئی ٹیک لگائی ہوئی لکڑی ہوتی ہے، یعنی جس طرح ایک جو درخت ہوتا ہے آپ اس کو جاندار کہتے ہیں نا، لیونگ تھنگ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پتے ہوتے ہیں، پھل پھول ہوتے ہیں، تو وہ ایک زندگی کا احساس دیتا ہے۔ اب یہ ان کا حال اللہ تعالیٰ ان کو تشبیہ دے رہے ہیں ان لکڑیوں سے، ہیں وہ درختی، لیکن جب تنے کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کو چھیل کر اس کی ایک، جیسے وہ پہلے زمانے میں ہوتے تھے نا چھتوں کے اوپر وہ لگتے تھے، جو گارڈر ہوتے ہیں آج کل لوہے کے ہوتے ہیں، پہلے لکڑی کے ہوتے تھے، ان کو کیا بولتے ہیں، میرے ذہن سے وہ لفظ نکل گیا، گارڈر کہتے ہیں ان کو، وہ بڑے بڑے سے وہ لگا کر تو ان کے اوپر شہتیر، گڈ جزاک اللہ خیر، شہتیر ڈال کے تو اس کے اوپر چھت ڈالی جاتی تھی۔ تو اب وہ یہ اس طرح کے ہیں کہ وہ خوبصورت تو لگتی ہے لکڑی، آپ کو ویسے درخت کے اوپر چھال اور چیزیں نظر آئے نا تو وہ شاید اتنی خوبصورت نہیں لگتی، لیکن چھلی ہوئی لکڑی، کٹی ہوئی فائن سی خوبصورت تو بہت لگتی ہے، لیکن وہ بے جان ہوتی ہے، وہ پھل پھول نہیں دے سکتے۔ خوبصورت تو لگے گی لیکن پھل پھول نہیں دے سکے گی۔ مومن جو ہوتا ہے اس کی تشبیہ کھجور کے درخت سے دی گئی ہے، صحیح بخاری میں آپ نے پڑھا نا، وہ کیا ہے، وہ جاندار ہے، وہ دیکھنے میں اگرچہ خوبصورت نہ بھی لگے تب بھی وہ پھل پھول دیتا ہے، تب بھی وہ فائدہ دیتا ہے، تب بھی وہ زندہ ہوتا ہے، اس کا ایمان زندہ ہوتا ہے۔ منافق جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں خوبصورت لگے گا لیکن ہے بے جان، وہ کسی کو فائدہ نہیں دے گا، کوئی پھل پھول نہیں دے سکتا، اور اس کا ایمان مردہ ہوتا ہے۔ سمجھ آئی کہ یہاں پہ لکڑیوں سے مثال دینے سے کیا مراد ہے؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ گمان کرتے ہیں ہر بلند آواز کو اپنے اوپر، ہر بلند آواز کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گویا ان کا جو ہے وہ بھید کھل گیا ہے اور اب ان کو پکڑا جانے لگا ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہر وقت ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کا پول کھل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کسی بھی لیول پر کسی بھی جھوٹے کو دیکھیں، مثال کے طور پر یوزلی جو فیملی پالیٹکس ہوتی ہیں اس میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو ٹاکسک ہوتے ہیں اور وہ ہر طرح سے اپنے فائدے سمیٹنا چاہتے ہیں، ہر فیملی میں نہیں ہوتے لیکن جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں اس طرح کے کریکٹرز آپ کو نظر آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اس میں 10 انہوں نے اپنی ملائی ہوتی ہیں پھوٹ ڈلوانے کے لیے، فساد ڈلوانے کے لیے، تو اب وہ ہر وقت ایک خوف میں رہتے ہیں کہ یہ آپس میں کہیں ان کا کنیکشن نہ ہو، کہیں آپس میں یہ بات چیت کرتے نظر نہ آئے، کہیں آپس میں یہ رابطہ نہ کر لیں، ایک خوف رہتا ہے کہ کہیں ان کا پول کھل نہ جائے۔ یہ جو منافق تھے یہ کیا کرتے تھے، یہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن کے رہتے تھے، کافروں کے ساتھ کافر بن کے رہتے تھے، تو ان کو ہر وقت ایک یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ان کا پول کھل نہ جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ بزدل تھے، منافق جو ہوتا ہے نا وہ بزدل ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے، کافر جو ہوتا ہے وہ اپنے دین کے لیے لڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، منافق لڑتا ہے دنیا کے لیے، اور دنیا کی خاطر وہ چونکہ ادھر سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ادھر سے بھی، تو دنیا تبھی تک ہے جب تک اس کی زندگی ہے،
تو وہ بہادر نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جان قربان کر دے، کیونکہ جان ہی کو بچانے کے لیے تو وہ کبھی تھالی کا بینگن ادھر لڑکتا کبھی ادھر لڑکتا ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی منفعت کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے تو وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے. تو ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ آج جنگ چھڑی اور آج جنگ چھڑی، اور جب اگر کیونکہ حالات جو ایسے تھے، ہر دوسرے سال جنگ ہو رہی ہے، تو ان کو لگتا تھا کہ بس اب جنگ ہوگی، اب ہمیں لڑنا پڑے گا، اب ہمارا پول کھل جائے گا. مطلب ایک بے چینی اور ایک طرح سے جو ایک سمجھ لیجئے کہ ذہنی اذیت کا ہی شکار رہتے تھے. یہ ہم العدو، اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ یہ دشمن ہے. جو کھلم کھلا دشمن ہوتا ہے نا، جیسے مسلمان تھے تو مشرکین مکہ تھے، مسلمانوں کو پتا تھا کہ یہ دشمن ہے. اسی طرح یہود تھے، ایگریمنٹ انہوں نے توڑے، مسلمانوں نے ریئلائز کر لیا کہ یہ دشمن ہے. دیگر قبائل تھے، مشرک تھے، کافر تھے، پتا تھا یہ اسلام کے دشمن ہے. لیکن منافق وہ تھے جو آستین کے سانپ بن کے رہتے تھے، اور آستین کا سانپ جو ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس کو آپ اپنی آستین میں پالتے ہیں، اپنے سب سے قریب رکھا ہوتا ہے آپ اس کو اپنا ہمدرد سمجھ رہے، لیکن وہ آپ کا جو ہے وہ خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے فاحذرہم، آپ ان سے محتاط رہیے. محتاط رہنے سے مطلب کیا ہے؟ محتاط رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اب چونکہ یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ڈائریکٹ آپ ان کو نہ تو سزا دے سکتے ہیں، نہ ان کو قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ کہیں گے، جیسے ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا نا کہ جب کہا گیا کہ ان منافقوں کے ہم گردنیں کاٹ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی فالوورز کو مروا دیتے. ٹھیک ہے، انہیں تو یہ عام جنرل پبلک کو تو یہ پتا کہ یہ مسلمان ہے، انہیں تو نہیں پتا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو اوپر سے دیکھ کے نا معاملہ کریں گے. تو اب کیا کریں؟ احتیاط کریں. اسی طرح آپ کا واسطہ کچھ ایسے ٹاکسک لوگوں سے پڑتا ہے جو اندر خانے آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں، آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کی لڑائی کرانے کی کوشش کریں گے، آپ کی اور آپ کی مدر ان لا کے بیچ میں ڈلوانے کی کوشش کریں گے، آپ کے ایسے باس کے اور آپ کے بیچ میں ڈلوانے کی کوشش کریں گے، کہیں پر بھی آپ کے کلیگز کے بیچ میں آپ کو اندر خانے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اوپر سے وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں، اوپر سے آپ کے ساتھ بہت میٹھے ہوتے ہیں، جس کو اردو میں ہمارے ہاں محاورتاً کہا جاتا ہے میٹھی چھری. ٹھیک ہے، یعنی میٹھے میٹھے رہتے ہیں اور اندر خانے وہ آپ کو چھری کی طرح کاٹتے ہیں. اب آپ ان کے خلاف کچھ کہہ نہیں سکتے لوگوں سے، کیونکہ لوگ کہیں گے لو جی وہ تو تمہارا دم بھرتے ہیں، وہ تو تمہارا خیال رکھتے ہیں، وہ تو اتنی اچھی ہیں، وہ تو ایسا کہہ نہیں سکتے. تو پھر کیا کریں؟ احتیاط کریں. ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ ریلیشن، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پر، یہ ایسے ریلیشن ہوتے ہیں کہ آپ ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتے، وہ قطع رحمی میں آ جاتی ہیں. تو کیا کریں؟ محتاط رہیں. پھر آپ ان کے ساتھ دلی لگاؤ نہ رکھیں اپنا، ان کو اپنے کچھ ایسے اندر کی باتیں نہ بتائیں کہ وقت آئے تو پھر وہ اس کو افشا کرے اور آپ کو بدنام کرے. ٹھیک ہے، محتاط رہنے کا حکم دیا گیا. یہاں منافقین جو مدینہ کے تھے ان سے محتاط رہنے کا حکم دیا گیا کہ آپ اب ان کے سامنے اپنی کوئی اندر کی پالیسیز شیئر نہ کریں، آپ ان کے اوپر بھروسہ نہ کریں، آپ ان کو کوئی کی پوسٹ پر نہ بٹھائیں، ان کو جو ہے وہ ان کی کوئی ایسی ذمہ داری نہ لگائیں جو یہ الٹا آپ کو نقصان پہنچائے. ان سے احتیاط برتیں. ٹھیک ہے، ان سے بچ کے رہیں، یہ آپ پہ حملہ بھی کر سکتے ہیں. سو بی کیئرفل. تو اسی طرح اس سے ہمیں بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر کہیں ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جن سے آپ اعلانیہ قطع تعلق نہیں کر سکتے، جن کو آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ غلط ہیں، تو پھر آپ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو سیف ضرور کریں. مومن جو ہے وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ کہتے ہیں نا ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. ٹھیک ہے، وہ مومن جو ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، مومن بے وقوف نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بنتا. وہ نرم دل ضرور ہوتا ہے، وہ معاف ضرور کرتا ہے، لیکن اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کہاں اسے اپنی عزت کو کیسے بچانا ہے اور کس طرح سے اس نے اپنا آپ کو محفوظ رکھنا ہے. وہ لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بنتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو محتاط رہنا، اور محتاط کیسے رہنا ہے، احتیاط کیسے کرنی. پھر یہ نہیں کہ آپ ہر دوسرے بندے سے کہیں گے میں تو اس سے بڑی محتاط ہوں. یہ بھی مومن کا وتیرہ نہیں ہے کہ وہ زبان سے زیادہ بولنا شروع کر دے. عمل، پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا کہ عمل زیادہ سالڈ ہوتا ہے، باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور جب آپ کسی پہ کوئی بات ثابت نہیں کر سکتے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ پھر آپ
خاموشی سے اپنا دفاع کریں، کیونکہ جب آپ ثابت نہیں کر پائیں گے تو الٹا پھر الزام جو ہے یا مصیبت جو ہے وہ آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ قاتلہم اللہ، غارت کرے انہیں اللہ۔ منافق جو ہیں وہ اسفل السافلین ہیں، جہنم کا جو سب سے نچلا درجہ ہے وہاں منافقین پھینکے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ کفار اور مشرکین بھی جو ہیں وہ اوپر کے درجوں میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں منافق پھینکے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دھوکہ دیتے رہے، انہوں نے اللہ کا نام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اور اس وجہ سے پھر یہ خود بھی دین سے رکے رہے اور لوگوں کو بھی اللہ کے دین سے دور رکھا۔ یہ جیسے پیچھے ابھی آیت نمبر 2 میں آپ نے پڑھا نا کہ یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اس طرح کر کے یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ بات ہوتی ہے جب انسان بہت زیادہ زبان سے دعوے کرتا ہے نا، اپنی نیکی کا پرچار کرتا ہے یا بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل نہیں ہوتا، تو جنرل پبلک جو ہوتی ہے نا دیکھنے والی، وہ پھر کیا کہتی ہے آپ کو کہ دیکھیں جی یہ فلاں مولوی صاحب ہیں، یہ فلاں عالم ہے، یہ فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، اور ان کا دین ان کو یہ سکھاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ باتیں تو کر رہے ہیں دین کی، لیکن عمل میں وہ منافقت کر رہے ہیں، عمل میں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، عمل کرتے ہوئے وہ جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں، دوسروں کو چیٹ کر رہے ہیں، اور دنیا کمانے کی خاطر غلط فتویٰ دے رہے ہیں، بہت سارے ایسے کام کرے، تو اس سے وہ شخص تو اتنا بدنام نہیں ہوتا، لوگ دین سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت عام ہے۔ آپ اپنی یوتھ کو دیکھیے، آپ کی نوجوان نسل کتنی خار کھاتی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ جب ہم یوتھ میں تھے تب سے بھی ہے، اور شاید اس سے بھی پہلے سے، کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس طبقے سے جو دیندار طبقہ ہوتا ہے اس سے کتنی خار کھاتی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات اس طرح کی بھی ہوتی ہیں کہ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ اور نظر آتے ہیں، باہر کچھ اور کرتے اور باہر دوسروں کو حسن اخلاق کی تعلیم دیں گے، گھر آ کے اپنی عورتوں کی بے عزتی کریں گے، گھر آ کر اپنے بچوں کو گالم گلوچ کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ پھر انہی کے بچے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں جبکہ یہ دین سکھا رہا ہے، یہ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگوں کے اعمال افعال ایسے آتے ہیں آپ کے سامنے، تو پھر یہ طبقہ جو ہے یہ دین کو بدنام کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو لیں، ہم جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لوگ ہمیں پھر ہمارے نام سے زیادہ قرآن کے ریفرنس سے جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو آپ کا نام نہیں پتا ہوگا، وہ آپ کو سپارے والی آنٹی کہتے ہوں گے، سپارے والی باجی کہتے ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہوں گے، قرآن ٹیچر کہتے ہوں گے، ان کو آپ کا نام نہیں پتا ہوگا لیکن وہ کہتے ہوں گے وہ فلاں قرآن پڑھاتی ہیں۔ پھر جب ان کے سامنے کوئی ایسا عمل آ جائے ہمارا، تو پھر وہ ہمیں تو ہماری ذات سے زیادہ جو ہے وہ دین بدنام ہوگا اور لوگ دین سے رکتے ہیں۔ پھر وہ پھر کہتے ہیں دیکھیے ہم نے بہت قرآن پڑھنے والیاں بھی، اور وہ پھر آپ کے ادارے یا آپ کی قرآن کے ساتھ تعلق یا آپ کے دین کو ٹیگ کرتے ہیں۔ اور یہی چیزیں جب نان مسلم دیکھتے ہیں تو پھر وہ اسلام کو، جسے بھی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایک ریورٹ کا اسی طرح میں سن رہی تھی انٹرویو، تو انہوں نے بتایا کہ ایگزیکٹ الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن کچھ اس طرح سے بات کرتے تھے کہ مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا اسلام میں اور کرسچینٹی میں اور جوڈازم اور ہندوازم میں، مجھے کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ ایک پریکٹسنگ مسلم جو نمازیں بھی پڑھتا ہے اور روزہ بھی رکھتا، میں اس کو دیکھتا ہوں، اور اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اس کو موقع ملے، جیسے ایسی سوسائٹیز میں لوگ رہتے ہیں، وہ شراب بھی پی لیتا ہے، اس کو موقع ملتا ہے تو وہ کچھ اور بھی اس طرح کے کام کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، اور یہ بے ایمانی بھی کرتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے۔ تو اگر کرسچن یہ کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی بکس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو پتا ہے شراب نوشی حرام ہے، ہندوازم میں بھی شراب نوشی حرام ہے، ہندوازم میں بھی شراب پینے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح کرسچینٹی میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ پیتے اور کھلے عام پیتے۔ تو ہم بینگ اے مسلم بھی اگر اسی طرح کے کام کر رہے ہیں تو پھر
جو نان مسلم دیکھ رہے ہیں، جو کسی خدا کی تلاش میں ہیں، جو کسی سیدھے رستے کی تلاش میں ہیں، تو وہ پھر ایک ہی کیٹیگری میں سارے دین ادیان کو ڈال دیتے ہیں انٹل انلیس کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے اور ان کو کوئی صحیح اچھا مسلمان مل جاتا ہے، یا وہ قرآن کو سمجھ پاتے ہیں، یا کوئی کہیں اور سے رہنمائی، کیونکہ جو رہنمائی کا طلبگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رہنمائی دے دیتے. لیکن ہمارے کھاتے جو پڑ جاتی ہے نا بات، وہ یہ پڑ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو دین سے روکنے والے بن گئے. اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم پورے کے پورے دین میں داخل ہوں، تاکہ ہم خود بھی عمل کرنے والے ہوں اور لوگ بھی ہمیں دیکھ کر ہمارے سے دین کا تعارف حاصل کریں، اور انہیں پتا ہو کہ نہیں، اسلام وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، اسلام وہ ہے جو یہ شخص بتا رہا ہے یا یہ کر کے دکھا رہا ہے. اور سب سے بہترین چیز ہوتی ہے آپ کا اخلاق، آپ کا معاملہ. اب معاملات میں کیسے ہیں؟ کیونکہ جو عبادات ہیں وہ تو آپ کا اور اللہ کا پرسنل معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اس پہ تو کسی کو جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اچھا جی آپ نماز اس طرح پڑھیں اور یہ کریں وہ کریں، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ. لیکن جہاں لوگوں کا معاملہ آ جاتا ہے، جہاں لوگوں نے آپ سے سیکھنا ہے، وہاں حسن اخلاق، معاملہ، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ، آپ کتنے ہیلپنگ ہیں، کتنے ہیلپ فل ہیں دوسروں کے لیے، آپ کتنا دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں، کتنا دوسروں کو مارجن دینے والے ہیں، آپ کتنی آنےسٹ ہیں اپنی اپنی جگہ پر. اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کتنی آنےسٹی سے پڑھا رہے ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کتنے آنےسٹ ہیں، اگر آپ بائر ہیں یا سیلر ہیں اس میں آپ کی آنےسٹی کیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو دین کی طرف لے کے جاتی ہے. ابھی میں ریسنٹلی ایک سن رہی تھی، اسی طرح کسی نے شیئر کی تھی ویڈیو، تو اس میں کسی پاپ سنگر کی بات تھی ہالی ووڈ کی. تو وہ بہت فیمس کوئی پاپ سنگر تھی، تو وہ لفٹ میں داخل ہوئی اور دوسری طرف سے ایک مسلم بھائی جو تھے وہ اس میں داخل ہوئے. دے ور جسٹ الون. اور جو بیٹا تھا اسلام کا، اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھی اس کی طرف، کیونکہ آبویسلی اس کی ڈریسنگ ایسی ہوگی ہے جو بھی ہے، تو اس نے نظریں نیچے کر کے رکھی. اب یہ بہت اوفینڈ ہونا شروع ہوگی، نام نہیں ہے میرے ذہن میں، کافی پاپولر سنگر رہی ہیں پہلے، تو اوفینڈ ہونا شروع ہو گئی کہ تم مجھے اگنور کر رہے ہو اور یہ جو ہے بد تہذیبی ہے اور یہ اور وہ. بہرحال انہوں نے نیچے نظریں رکھی اور کہا کہ میرا دین جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں نامحرم عورت کی طرف دیکھوں، اینڈ میں میرڈ ہوں اور میں اپنی بیوی کے ساتھ لائل ہوں. اس ایک چیز نے اور اس پریکٹس نے، جو اب نہیں پتا کہ وہ بچہ جو تھا، لڑکا جو تھا، وہ کوئی 5 وقت کا نمازی تھا یا نہیں، یا وہ روزے رکھتا تھا یا نہیں، لیکن ایک دین کی بات پر عمل نے اس خاتون کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ کیسا دین ہے جو اتنا دور ہے اپنی بیوی سے، یہ مرد، لیکن یہ اپنی بیوی سے لائل ہے اور یہ آنکھیں جھکائے ہوئے ہے، صرف غزے بس ہے، کوئی بڑا کام نہیں، کوئی جہاد نہیں، کوئی قتال نہیں، کچھ نہیں ہو رہا، کوئی درس و تدریس نہیں ہو رہی، کوئی بڑے بڑے چیریٹی کے کام نہیں ہو رہے، صرف غزے بس ہے. اور پھر انہوں نے جب مطلب ان سے، اس خاتون نے ان سے کہا کہ آپ کون سے ریلیجن میں ہیں، کیا کرتے ہیں، پھر انہوں نے ان کو قرآن گفٹ کیا اور الحمدللہ کہتے ہیں کہ ود ان 40 days اور 50 days انہوں نے، ان خاتون نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ ہماری قریبی واقعات ہیں. ہم جب صحابہ کی بات کرتے ہیں یا انبیاء کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو کوئی پتہ نہیں جنت سے اترے ہوئے لوگ تھے اور وہ ایسا کر سکتے تھے. نہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں. اور کتنا زیادہ ہمارے اس اچھے عمل سے ہمارے دین کی تبلیغ ہوتی ہے. ہم ابلاغ کو سمجھتے ہیں صرف زبان سے زور دینا، زبان اتنا فائدہ نہیں دیتی جتنا عمل فائدہ دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں ہم بہترین طریقے سے اس پر عمل بھی کرنے والے ہوں، پوری دنیا میں اسلام کا صحیح امیج اور صحیح پیغام پہنچانے والے ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں، منافقین کے لیے، کہ قاتلہم اللہ ان یؤفکون، غارت کرے انہیں اللہ، یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، یعنی کس چکر میں یہ پڑ گئے ہیں. سب کچھ سمجھتے بوجھتے دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بربادی کا راستہ چنا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول جو ہیں وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، لَوَّوْا، وہ منہ موڑتے ہیں،
وہ موڑتے ہیں رؤوسہم اپنے سروں کو، ورأیتہم اور دیکھتے ہیں آپ انہیں، یسدون وہ رکتے ہیں، وہم مستکبرون اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی یہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ انہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، تو وہ اس وقت بھی اس بات کو ناپسند کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے دراصل کہ ان کو یہ بات چونکہ اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے نا، انہوں نے تو صرف دنیا کا فائدہ اٹھانے کے لیے کیا تھا اسلام کا اعلان، تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو یہ سمجھتے تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے دل میں کوئی رسپیکٹ تھی. یہ تو چاہتے تھے، آپ نے دیکھا تھا، پڑھا تھا ہم نے سورہ نور میں ہی غزوہ بنو مصطلق کے کانٹیکسٹ میں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین کے لیے بہت ہی نازیبا گفتگو کی عبداللہ بن ابی نے، کہ ان کو جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ انصار جو ہیں وہ اوس اور خزرج وہ مہاجرین کو نکال دیں مدینہ میں سے باہر. تو چونکہ ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا اور اپنے گناہ کا، تو ان کو جب یہ کہا جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے استغفار کریں، آپ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو وہ اس میں بھی جو ہے وہ تکبر سے کام لیتے اور نہیں آتے. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں، بلکہ وہ اس میں اپنے سروں کو تکبر سے جھٹک دیتے تھے. یعنی ایک ہر طرح سے وہ اظہار ناپسندیدگی کا، اور پھر دعویٰ بھی مسلمان ہونے کا. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ ہم تو نہیں ہیں کہیں کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن سنت سامنے آ جائے تو کوئی مسنون عمل کرتا ہوا نظر آ جائے تو یہ کیسے، جیسے کوئی آج کے دور میں اگر آپ کو ہاتھ سے کوئی کھاتا ہوا نظر آ جائے تو یہ کیسے جاہلوں والا طریقہ ہے اور کیسے کھائے. آپ لوگ نہیں کہتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی نہیں کہتے ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں. مجھے یاد ہے جب ہم اللہ تعالیٰ نے اس طرف لگایا، تھوڑے چھوٹے تھے، تو ہماری ایک بہت پیاری عزیزہ تھیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دیں، جنہوں نے چھوٹی عمر میں، ہم لوگ 6 میں تھے غالباً جب سے وہ ہمارے پیچھے تھیں، ہر چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی تھیں، سکھاتی تھیں، ہماری کزن تھی. تو انہوں نے مسواک جو ہے وہ منگوائی اپنے فادر سے، ان سے کہا کہ آپ مجھے مسواک لا کے دیں. ان کا جی مسواک کیا کرنی ہے جی آپ نے؟ انہوں نے کہا سنت ہے. اب یہ کون ہے؟ کلمہ گو لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں. جب انہوں نے کہا جی سنت ہے، تو ان کے والدہ نے یا پتہ نہیں کس نے انہوں نے کہا کہ لوگ چاند پہ جا رہے ہیں اور تم دوبارہ سے غاروں میں چلی جاؤ. یعنی ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے یہ تانا دیا کہ تم بجائے اس کے کہ اب وہ لوگ تو الیکٹرانک ٹوتھ برشز اور ان کی طرف جا رہے ہیں اور تم جو ہے وہ مسواک کے پیچھے لگ گئی. اسی طرح جب پردہ کرنا چاہا، شرعی پردہ، اب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، نمازیں پڑھیں آپ، کوئی نہیں منع کرے گا، روزے رکھیں آپ، کوئی نہیں منع کرے گا، لیکن جب اور پردہ بھی ان کے مطلب کا کرتے رہیں، کوئی نہیں منع کرے گا. آتے جاتے پردہ کر لیں، ٹھیک ہے، بازار گئے آپ نے پردہ کر لیا. اب اگر آپ شرعی طریقہ جو اصل میں پردہ ہے جب وہ کرنے بیٹھیں گے تو پھر یہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ کون سا اسلام ہے، یہ کوئی نیا اسلام ہے، یہ تم نے کہاں سے طریقہ سیکھ لیا ہے، اور بس ٹھیک ہے اتنا ہی جتنا، اور پھر دنیا کو بھی تو لے کے چلنا ہے. یہ سب باتیں پھر کیا تکبر میں نہیں آ جاتی کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے آپ عمل نہیں کر پا رہے وہ ایک اور بات ہے، لیکن اس طرح برملا کہنا اور اس طرح سے اس کے اوپر اظہار کرنا غضب کا، تو یہ تو پھر سراسر پھر ہمیں اور عبداللہ بن ابی میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر اس کو کیوں اسفل السافلین کیا جائے، اس کو تو جہنم کے نچلے درجے میں پھینکا جائے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر پلایا جائے؟ کیوں ہوتا ہے نا ایسا؟ یہ میں نے 2 مثالیں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی دی اور اپنے تجربے بتائے مختلف، اور ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. آپ بہت اچھے ہیں، لوگ بہت اچھا آپ کو کہتے ہیں، آپ بہت دیندار ہیں، آپ سے مسئلے بھی پوچھ لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن جب معاملہ کہیں سرکاری دفتر میں پھنسے گا اور آپ کہیں گے نہیں جی میں نے تو رشوت نہیں دینی،
چاہے کچھ بھی ہو جائے، نہیں ہوتی میری ترقی، نہیں ہوتی میری ٹرانسفر، نہیں یہ ہوتا، میں تو رشوت نہیں دوں گی یا نہیں دوں گا، نہیں لگتی گیس، نہ لگے میٹر، نہیں کروں گا میں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں جی بتائیں، کوئی کسی کو کوئی تجربہ ایسا ہوا کہ کیا کہتے ہیں پھر لوگ آگے سے؟ لوگ کہتے ہیں کہ تم تو بیوقوف ہو، اور اس کے بغیر تو یہ کام ہونا ہی نہیں ہے، اور بیٹھی رہو تم تو یہیں پر لے کر، سارے محلے کی گیس کے میٹر لگ جائیں گے، تم سلنڈر ہی جلاتی رہنا۔ اور پھر اگر آپ کہیں نہیں جی ہم نے بینک سے قرضہ نہیں لینا انٹرسٹ پہ، تو کہیں گے سب کر دیں گے ترقی اور سب بہن بھائی آگے نکل جائیں گے اور تم یہیں بیٹھی رہنا۔ اب کیا ہے یہ کیا ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ اور پھر ہم کہتے نہیں جی ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم تو گارنٹی جو ہے وہ بس جنت میں ہی جائیں گے، اور آب کوثر بھی ہمیں نصیب ہوگا، اور اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے والے ہوں، ایٹ لیسٹ کوشش کرنے والے ہوں، اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنے والے نہ ہوں، کیونکہ یہ تو حجت قائم کر لیا آپ نے خود اپنے اوپر، ایک ایسا معاملہ کر کے، ایک ایسی بات زبان سے نکال کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب کریں۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی بخشے گا نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی دل قوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ توبہ میں بھی ہم نے جو کہ سورہ منافقون کے 3 سال بعد نازل ہوئی، اس میں جو ہے اور زیادہ تاکید سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے بارے میں بتا دیا تھا کہ آپ چاہے ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں تب بھی اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، غزوہ تبوک بعد میں ہوئی تھی نا، اور یہ بعد میں نازل ہوئی تھی سورہ توبہ، قریباً اس سورہ کے 3 سال بعد۔ تو اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ ان کی استغفار نہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، اور پیچھے جب ہم اس دن حدیث کا سبق پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے فسق کے بارے میں پڑھا تھا کہ فسق جو ہے نا وہ کھلم کھلا نافرمانی ہوتی ہے، اور کھلم کھلا نافرمانی میں پھر درجات ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر کون سا درجہ ہے کہ انہوں نے کفر کرنا پسند کیا، ہدایت کے بدلے کفر جو ہے وہ لے لیا، ضلالت کو لینا، گمراہی کو لینا پسند کیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے بلکہ ان کی گمراہی میں ان کو ڈھیل دیتے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیے فسق کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ کھلم کھلا فسق یعنی کھلم کھلا ان چیزوں کو کرنا، ان اعمال کو کرنا جن کو اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی تب اس دن کہ چلتے پھرتے کھانا، جیسے ایک تو کوئی مجبوری ہے، کوئی بہت ہی ایسی بات کہ آپ بیٹھ کے کھا ہی نہیں سکتے، لیکن ایک ہوتی ہے عادتاً کھلم کھلا پرواہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بائیں ہاتھ سے کھانا۔ میں نے لٹرلی لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کو بتایا بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے، بائیں ہاتھ سے نہیں کھائیں، نہیں میرا دایاں ہاتھ چکنا ہے، یا یہ کوئی بھی عذر، جب صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بائیں ہاتھ سے نہیں کھاؤ۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، تو اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم نہ ہی کھا سکو، تو پھر وہ ساری زندگی اپنا بائیں ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکا، دائیں ہاتھ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کھلا اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، یہ فسق ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز نہیں کیا کہ بڑے بڑے فاسقوں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فاسق، فسق کی ڈیفینیشن میں جو لوگ آتے ہیں نا، پھر اس ایکسٹینٹ تک انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ جو بندہ یہ ریئلائز ہی نہیں کرتا، چھوٹی سی مثال بتا رہی ہوں، اور آپ بھی کوشش کریں اگر آپ کے بچے بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں، بے شک وہ سارے کام بائیں ہاتھ سے کریں، بعض بچے لیفٹی ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں بائیں ہاتھ سے، کرنے دیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کھانے کی عادت ان کو دائیں ہاتھ سے ڈالیں، کیونکہ شیطان کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے۔ ٹھیک ہے، تو
جن کو صاف ہوتا ہے، سب کو پتا ہے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، آپ نے منع کیا، لیکن پھر بھی ہم کوشش ہی نہ کریں، ہم اس چیز کو ریئلائز ہی نہ کریں اور ایک عادت بنا لیں یا کوئی عذر لیں اس میں خام خواہ میں جو کہ شرعی ہے نہیں. خدا نہ خاصا کسی کا دایاں ہاتھ ہے ہی نہیں یا خراب ہے یا وہ مطلب زخمی ہے، کوئی پلاسٹر چڑھا، وہ موو نہیں کر سکتا، پھر تو چلیں، مجبوری ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھائے. ادروائز تو کوئی نہیں کہ آپ دائیں ہاتھ سے برگر کھا رہے اور بائیں ہاتھ سے کوک پی رہے ہیں. تو اس چیز یہ فسق میں آ جاتا ہے نا. پھر اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں کہ یہ ایک برائی ہے تو پھر ہمیں اس معاملے میں ہدایت بھی نہیں ملے گی، پھر ہم اس کو درست بھی نہیں کر پائیں گے اور پھر وہ مسلسل وہ غلطی ہمارے نامہ اعمال میں لکھی چلی جائے گی. اس کو آپ پھر کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی معاملے سے کہ کہاں ہم کھلم کھلا جو ہے وہ نافرمانی کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ اور بڑی بڑی جگہوں پہ. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہ تم خرچ کرو اوپر ان کے جو پاس ہیں اللہ کے رسول کے، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں. یہ وہ واقعہ ہے جس کا میں ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ تم جو ہے وہ تم نے ان کو مہاجرین کو دے دے کے نا اپنے حصے جو ہے پکا کر لیا ان کو، اور یہ تو نعوذ باللہ فقیر تھے اور آ کے بیٹھ گئے ہم مدینہ میں، کیونکہ یہ تو اون کرتے تھے مدینہ کو، مہاجر تو باہر سے آئے تھے. تو انصار کو اس طرح سے اس نے بہکایا کہ ان کا تم کھانا پینا بند کرو نا، ذرا اپنی جائیدادیں لو نا واپس اور ان کی مدد نہ کرو. اور آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں کافی عرصے تک جو ہیں غزوہ خیبر تک جو ہے مہاجرین کے پاس مال و اسباب نہیں تھا. غزوہ خیبر تک آ کے پھر جب خیبر کا وہ تقسیم ہوئی اور اس کے بعد پھر جو ہے عمومی طور پر مہاجرین میں جو ہے وہ تھوڑی سی خوشحالی آئی تھی. ادروائز یہ جو ہیں یہ بہت ڈیپینڈنٹ تھے ان کے اوپر. بنو نذیر کا بھی جب غزوہ بنو نذیر ہوا اس میں بھی آپ نے پڑھا کہ کس طرح جو ہے انصار نے کہا کہ ہم اپنی جائیدادیں بھی ان سے واپس نہیں لیں گے، یہ بھی اگر آپ ان کو دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، ٹھیک ہے. لیکن عبداللہ بن ابی نے اسی چیز کو عذر بناتے ہوئے ان سے کہا کہ انصار سے، اوس و خزرج سے، کہ تم ان کا راشن پانی بند کرو تو پھر دیکھو یہ کیسے منتشر ہوتے ہیں، نکلتے ہیں یہاں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے آسمان اور زمین کے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقوں کو اس چیز کا شعور نہیں ہے، وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. یہاں پر اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو بھی مال ہے، جو بھی کوئی کسی کو دیا جا رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے بیسیکلی. انصار نہیں دے سکتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نہ ڈال دے، ٹھیک ہے. تو جو کوئی بھی کسی کو دے رہا ہے، مدد کر رہا ہے، تو وہ بیسیکلی اللہ ہی کے اذن سے. اور اگر کوئی اپنے تئیں روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی آزمائش ہے اس کی اور وہ روک لیتا ہے کسی کا، تو اس کو کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ جس کا وہ روکتا ہے اسے کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اصل خزانے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا. اللہ تعالیٰ، آپ نے اردو میں سنا ہوگا ایک در بند اور 100 در کھلے. تو وہ ایک در کوئی بند کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ 100 کھول دیتے ہیں اپنے بندوں کے لیے. اس لیے جہاں پر آپ کو کچھ ایسے لوگوں کا واسطہ پڑے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اندر ہی اندر، جو منافقت کر رہے ہیں، اور آپ کبھی یہ ڈر محسوس نہ کریں کہ اگر یہ اپنی اس سازش میں کامیاب ہو گئے، اگر یہ مجھے جاب سے نکال دیا گیا، اگر مجھے جو ہے یہ رشتہ دار جو ہے مجھے کیا کہیں گے، میرے بارے میں کیا کہیں گے. یاد رکھیے مال ہو، عزت ہو، جان ہو، سب اللہ کی دین ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں. کوئی آپ کی عزت پر بٹا نہیں لگا سکتا، کوئی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے رزق میں کمی نہیں کر سکتا. جہاں سے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازنا ہے وہ آپ کو نوازنا ہے. آپ پر آزمائش ضرور آتی ہے، ٹیسٹ ضرور اللہ تعالیٰ لیتے ہیں کہ آیا ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں. وہ جو ہم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، وہ جو ہم اللہ کی خشیت کے دعوے رکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کی خشیت ہے اور ہم لوگوں سے نہیں ڈرتے اور ہم صرف اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم گاڈ کانشیس ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں، تو پھر آزمائش تو آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے دکھاتے کہ دیکھ لو تم اپنی دعووں میں کتنے سچے ہو.
تو آزمائش تو آئے گی. کبھی مت یہ سمجھیے کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا. جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کوئی آپ کا رزق روک نہیں سکتا. اور اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے ہمارے تقدیر میں، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے یا ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا وبال ہے، تو کوئی ہمیں دے نہیں سکتا. اس لیے لوگوں سے تو ڈرنا چھوڑ دے. سب سے پہلے وہ آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا نا، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو. اسی طرح آپ نے غزوہ احد کے کانٹیکس میں بھی یہی پڑھا کہ لوگوں سے نہیں ڈرو. اصل میں اللہ تعالی کی ناراضگی بڑا مسئلہ ہے، اس سے ہمیں کرنا. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ھذا، اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جائیں پھر اصل مسئلہ ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں اور آپ اللہ کی رضا کی خاطر کام کرنے والے، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. بظاہر اگر کہیں آپ کو لگتا بھی ہے کہ آپ نقصان میں ہیں، مال کم ہو رہا ہے، یا کوئی آپ کے اوپر کوئی بات کسی نے کہہ دی ہے، کوئی بہتان، کوئی تہمت لگا دیے، کوئی الزام لگا دیے، تو بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے نکال لیں گے. اس وقت تک آزمائش آپ کی رہے گی جب تک کہ آگ میں کودنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے یہی چیز سیکھی تھی نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش جو تھی وہ آگ میں پھینکے جانے کے بعد تک تھی. آگ دیکھ کر سب سے بڑی آزمائش ان کی آئی تھی، اس سے پیچھے تو تھی ہی آزمائش، لیکن جب وہ اللہ جل گیا تھا اور اس کے اندر ان کو پھینکے جانا تھا، وہ ٹائم تھا اصل آزمائش کا. اس کے بعد آزمائش ختم ہو گئی. تو پھینکے تو جائیں گے آگ میں، لوگوں کی باتوں کی آگ، لوگوں کی حسد کی آگ، اور اس طرح کی مسائل اور مصائب. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پہ آزمائشیں آئیں گی کسی نہ کسی صورت میں. کبھی مت خوف ستاؤ، کوئی آپ کا رزق روک نہیں سکتا. یوزلی عورتیں جو ہیں وہ کیوں خائف ہوتی ہیں اپنے شوہروں سے کہ وہ سیکنڈ میرج نہ کر لیں، یا کوئی وہ اس طرح کی بات نہ کریں، یا کوئی ایسا کہ ہمارا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا. آپ کو کسی چیز سے خوف آتا ہی نہیں ہے اگر آپ کا اللہ پر بھروسہ ہے. جو آپ کی نصیب کی محبت ہے، جو آپ کے نصیب کا رزق ہے، جو آپ کے نصیب کی اولاد ہے، وہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. یاد رکھیں، محبت بھی رزق ہوتا ہے نا، وہ کوئی نہیں آپ سے چھین سکتا. لیکن جو آپ کے نصیب میں ہی نہیں لکھا ہوا وہ آپ کو مل نہیں سکتا. آپ جو مرضی کر لیں، الٹے ہو جائیں یا سیدھے ہو جائیں، جو مرضی کر لیں وہ آپ کو نہیں ملنے والا. اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دینا ہے وہ دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا، آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گڈ بکس میں رہیں ہم، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب یہاں سے واپس چلے جانا ہے، اور ہمیشگی کی زندگی اپنی بچانے کی کوشش کرنی ہے ہم نے. اس بات کا شعور منافقوں کو نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. اس بات کا شعور منافقوں کو نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے پاس ہے ساری ملکیت. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود اپنی دنیا بنانے والے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم مسلمانوں کا رزق روک سکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم سازشیں کر کے مسلمانوں کو ناکام کر سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اصل گیم تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو پھر کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا حلیف بنا لیں، اپنا ساتھی اللہ تعالیٰ کو بنا لیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بشارت دیتے ہیں آپ کو کہ آپ اللہ کے گروہ میں شامل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، آپ ہی کامیاب رہو گے. آپ ہی کامیاب رہو گے. دنیا میں بھی جنت آپ کی ہے. آپ کے دل کا سکون، قرار آپ کے ہی پاس آئے گا. فکر نہ کریں، بس کرنا یہ ہے کہ اللہ کے گروہ میں شامل رہنا. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. وہ کہتے ہیں کہ البتہ اگر واپس لوٹے ہم مدینہ تو ضرور نکال دے گا زیادہ عزت والا اس سے جو زیادہ ذلت والے کو ہے. مطلب زیادہ ذلت والے کو عزت والا نکال دے گا. یہ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. اور عزت تو ہے اللہ کی اصل میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اور مومنوں کے لیے. آپ بھی آگے کیٹیگری میں، ٹھیک ہے، آپ بھی شامل ہو گئے. اصل عزت کا حقدار کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور پھر وہ العزیز ہے، وہ اپنے رسولوں کی بھی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے بندوں کی، اپنے مومن بندوں کی بھی عزت کی حفاظت کرتا ہے. کیسے حضرت عائشہ کے لیے برات نازل کی، کیسے پھر ایک ایسا قانون بنا دیا
یہ اور بات ہے کہ ہم قوانین نافذ نہیں کرنے والے، ورنہ آسان نہیں کسی پہ بہتان لگا دینا، کسی پہ تہمت لگانا. قذف ہوتی ہے ایسے کے لیے جو ثابت نہیں کر سکتا، 4 گواہ نہیں لے کر آتا، اس کو 80 کوڑے مارے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم اسماء الحسنی میں پڑھ رہے تھے اس دن کہ شریعت کے ذریعے بھی مومنوں کی حفاظت کی ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے. آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا جو تھا وہ خود مسلمان تھے اور ان کا نام بھی عبداللہ تھا، اور وہ بہت اچھے مسلمان تھے. جب انہوں نے یہ بات سنی کہ عبداللہ بن ابی نے ایسا کہا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور تلوار سونت لی، کہتے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں، میں اس کو شہر کے اندر نہیں آنے دوں گا. اور پھر انہوں نے اپنے باپ کو جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ مجبور کیا کہ وہ واقعی جو ہے اس بات پر جو ہے معذرت خواہ ہو، پھر وہ ان کو مدینے میں داخل ہونے دیں گے منافقین کو. تو اللہ تعالیٰ عزتیں رکھنے والے ہیں. یہ تو ہسٹری کے واقعات ہیں نا جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں سیکھنے کی چیز یہی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کریں اپنا معاملہ اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہیں وہ آپ کی حفاظت کریں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے. اس وقت نہیں، کچھ سالوں کے بعد وہی لوگ جو ہیں وہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا نا، وہی بھائی جو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنا دیے کہ وہ وہاں پہنچے اور ان کے پاس اس دربار میں پہنچے اور اپنی عاجزی کا بھی اظہار کیا. وہ جو کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ ایک جتھا ہیں اور ہمارے باپ کو ہماری پرواہ نہیں ہے اور یوسف کو قتل کر دو، اور ان کو اذیت دینے کی کوشش کی، وہی ان کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے پہنچے تھے. تو آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی ایسے واقعات دیکھتے ہیں لیکن ہم اس کو ریلیٹ نہیں کرتے، ہمیں سمجھ نہیں آتا. تب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، چونکہ میں سچا ہوں اور میں ڈیزرو کرتا ہوں. وہاں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ واقعات اس طرح سے کروائے کہ میری سچائی کو ثابت کیا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ غافل کریں تمہیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو کوئی ایسا کرے تو یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. اولاد اور مال اللہ کے ذکر سے غافل کیسے کرتے ہیں؟ بہت دفعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے. آپ میں سے کوئی سم اپ کرے گا جلدی سے، مختصراً؟ وقت آپ کی کلاس کا آلموسٹ ختم ہونے والا ہے، ہم اس کو مکمل کریں گے صورت کو. جلدی سے اگر آپ اس کو کریں کہ اللہ کی یاد سے کیسے غافل کر دیتے ہیں مال اور اولاد. تو جیسے کام